رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کہتے ہیں دو شخص ابو رجاء کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسے جن کو جانتے ہیں جس نے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا میں نے جو دیکھا اور سنا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سفر کی بات ہے، ہم لوگ ایک چشمے کے پاس اترے اور وہاں اپنے خیمے گاڑ دیے۔ میں جب قیلولہ کرنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خیمے میں ایک سانپ تڑپ رہا ہے۔ میں نے اپنا لوٹا اٹھایا اور اس میں سے کچھ پانی لے کر سانپ پر چھڑکا، سانپ کا تڑپنا بند ہو گیا۔ اسی وقت ایک شخص نے قافلے کی روانگی کا اعلان کیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، اس سانپ کا حال دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم ٹھہر گئے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نے سانپ کو دیکھا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی تھیلی میں سے کپڑے کا ایک سفید ٹکڑا نکالا اور اس میں سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ پھر ہم چل پڑے۔ ہمارا قافلہ دن اور رات برابر چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے ایک چشمے کے پاس قیام کیا اور اپنے خیمے نصب کیے۔ میں جب قیلولہ کرنے گیا تو ایک دم آوازیں آنی شروع ہو گئی، السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو جو نظر نہیں آ رہے ہو؟ تو کئی آوازیں آئیں کہ ہم جنات ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو میں نے تعجب سے کہا کہ آخر میں نے کون سا احسان کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو وہ آوازوں نے کہا کہ آپ فلاں مقام پر جب ٹھہرے تھے اور وہاں جو سانپ وفات پایا تھا وہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی تھی۔ یعنی وہ سانپ دراصل سانپ نہیں تھا بلکہ ایک صحابی جن تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی خدمت جنات کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں۔ اس وقت بڑا نازک دور ہے، دنیاوی تعلیم کا بڑا عروج ہے،
اور بعض ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو یوں کہہ دیتے ہیں کہ میاں کوئی جن نہیں ہے، جادو کو ہم نہیں مانتے، یعنی اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کاش آپ نے کبھی قرآن بھی پڑھ لیا ہوتا۔ قرآن پاک کی ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں سورتوں میں جنات کا تذکرہ ہے، اور یہ تو مشہور آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مشہور آیت۔ سورۃ الرحمن ہو سکتا ہے آپ نے بارہا سنی پڑھی ہوگی، اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ جنات کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، یعنی خالص بے دھوئیں والے شعلے سے۔ تو شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے جن، اور شیطان منہ سے نکلا، بات یہ بھی غلط نہیں کہ شیطان بھی جن ہے۔ بعض لوگ ناواقفیت کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، شیطان فرشتہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی عبادت، ریاضت اور علمیت کے سبب ترقی کر کے معلم الملکوت بن گیا تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد بن گیا تھا، مگر وہ جن ہے، اس کی بھی پیدائش آگ سے کی۔ تو جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے بغیر دھوئیں کی آگ کے شعلے۔ تو جنات کا چونکہ قرآن میں تذکرہ ہے، تو جنات کے وجود کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ ذرا جادو کا تذکرہ بھی قرآن عظیم میں، اور یہ بچہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگروں کی فوج تھی فرعون کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے تمام جادو کے سانپوں کو نگل دیا۔ تو مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے۔ تو سحر یعنی جادو کا بھی وجود ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، جنات کا بھی تذکرہ ہے، جنات کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرشتے کا بھی انکار نہیں ہو سکتا، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں۔ فرشتے کے وجود کو نہ ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا، شیطان کے وجود کو نہ ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا، یعنی یہ ماننا ضروری ہوگا کہ شیطان بھی ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جنات جو ہیں وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں، اور ان کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی قدیم ہے۔ بعض روایتوں سے بھی یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب انسان کی پیدائش سے قبل دنیا میں آباد رہے۔ شروع میں یہ بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گزار تھے، پھر آہستہ آہستہ زوال آیا، اور انہوں نے مطلب خون ریزیاں کی اور شرارتیں کی، بہت کچھ کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ فرشتوں کے لشکر آئے جنہوں نے مطلب ان کو مارا کاٹا، پہاڑوں میں چھپ گئے، غاروں میں چھپ گئے، اس طرح کے مطلب یہ کہ اس زمین پر کئی واقعات ہوئے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، تو جنات کو جو تھا وہ مطلب پہلے تو یہ کھلم کھلا رہتے تھے، پھر اب یہ کہ روپوش کر دیا گیا ہے۔ تو جنات کی کئی قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں پرواز کرتی ہے، ایک قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو سفر بھی کرتی ہے، قیام بھی کرتی ہے۔ ایسی بھی قسمیں جنات کی سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں، ہوا کی مانند بھی ہوتے ہیں، اور جنات جو ہے یہ مکلف بھی ہوتے ہیں سزا جزا کے۔ جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، حنفی بھی ہوتے ہیں، شافعی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، حنبلی بھی ہوتے ہیں۔ جنات جو ہے یہ بھی مطلب ایک باقاعدہ مخلوق ہے، اور ان کے اندر عقل اور شعور بھی ہے، یعنی یہ مطلب جانوروں کی طرح نہیں ہے جن کو مطلب کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑے مطلب یہ کہ بزرگ ہوئے، ان کو ایک بار ایک جنات سے ملاقات ہو گئی، تو وہ آواز کے روپ میں سامنے نہیں آیا، آواز کے روپ میں اس نے ملاقات کی، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا کھانا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ چاول۔ چنانچہ اس کی خدمت میں چاول پیش کیے گئے، تو وہ چاول کھانے اس نے شروع کر دیے، اور کھانے کا انداز یہ تھا کہ نوالے اٹھتے تھے لیکن اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ جنات جو ہے وہ گھروں میں بھی رہتے ہیں، اور کہیں ڈر نہیں جانا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ ہر مسلمان
یہ گھر کی چھتوں پر رہتے ہیں جنات، لیکن وہ مسلمان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب مسلمان کھانا کھانے بیٹھتے تو ان کے ساتھ شریک بھی ہو جاتے، لیکن ان کا کھانے کا جو حساب کتاب ہے نا وہ ہماری طرح نہیں ہوتا۔ ان کے کھانے کے سلسلے کو مطلب آپ یوں سمجھیے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت، وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھا۔ ان لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کا مطالبہ کیا، غذا کا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی یا گوبر تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سے انسانوں سے تم لوگ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے، جنات کی غذا۔ تو وہ مسلمان جن جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہر وہ ہڈی غذا ہے جو بسم اللہ کر کے اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور سے حاصل کی ہوئی ہے۔ ان کے لیے صورت یہ کہ وہ ہڈی، ہمیں تو ہڈیاں نظر آتی ہیں تو غائب ہوتی نہیں، تو ہڈی جو ہے وہ جنات کی غذا ہے، تو جنات کے لیے اس ہڈی پر گوشت چڑھ جاتا ہے، اور وہ مطلب اس کو مطلب ہے کہ وہ جس طرح ہم گوشت کھاتے ہیں نوچ نوچ کر، تو وہ ہڈی سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ کہ کوئی نعوذ باللہ مادہ پرست یہ کہہ دے کہ چونکہ ہمیں مطلب یہ سب باتیں نظر نہیں آتی، یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتی، تو واقعی مادہ پرست کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو وہ خدا جو نظر نہیں آتا پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ خدا کو کس نے دیکھا آپ میں سے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ہے، اور یقین کامل ہے کہ خدا ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، تو بغیر دیکھے جنت پر بھی ایمان، دوزخ پر بھی ایمان، اور قیامت کے روز اٹھائے جانے پر بھی ایمان ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہمارے ایمانیات میں داخل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ مومن کی تو صفت یہی ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم مطلب جب اتنی ساری باتوں کو مان رہے ہیں اور دل سے یقین ہے کہ وہ صحیح ہے، تو اسی طرح جنات کے لیے بھی اگر ہڈی پر گوشت چڑھ جائے تو ہماری سمجھ میں نہ آنے والی ایسی کون سی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ ہر ایک کو مطلب روزی دیتا ہے اور جس انداز سے وہ چاہے دے، وہ قدرت ہے، وہ اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو جنات کی غذا جو ہے وہ ہڈیاں ہیں، بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کوئلہ بھی ہے اس کی غذا، اور گوبر جو ہے یہ جنات کے مویشیوں یعنی چوپایوں کی غذا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جس طرح ہم انسانوں کے چوپائے ہیں اور جانور ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی جانور اور چوپائے ہوتے ہیں، یہ بھی اس سے پتا چلا۔ جنات جو ہیں یہ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جنات جو یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، یہ مطلب لوگوں سے دوستی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور ان میں مطلب یعنی کہ سب سے بدترین قسم جو ہے وہ تو ہے مطلب یعنی کہ عفریت، یہ مطلب بہت ہی مطلب شریر جن ہوتے ہیں، اور لوگوں کو مطلب یہ بہت پسند ہے۔ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی، تو ایسے غضب کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ جن ایک ایسا لفظ ہے، ایسا نام ہے کہ اس کو سنتے ہی لوگوں میں ایک سنسنی کی ہلکی سی لہر دوڑتی ہے، اور ایک تجسس کی مطلب یعنی کہ وہ تجسس سا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ جن اور جنات کے بارے میں باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جنات کو یہ میرے پیارے پیارے سائے بھائیوں بڑے مطلب یعنی کہ چالاک بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، جو ڈرتا ہے اس کو زیادہ ڈراتے ہیں، بڑے اڈے بھی جماتے ہیں، جیسے کہ مرد بھی تو مذاق مسخری کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی، بہت مطلب یعنی کہ شرارتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو مطلب بہت مذاق مسخری کرتے ہیں، اس طرح جنات بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے وہ واقعہ لکھا تھا ایک بزرگ نے، سمجھانے کے لیے ایک بڑھیا تھی، بس وہ جبھی تبھی کہتی تھی اے ملک الموت تو کہاں ہے، مجھے پکڑ لے، میں زندگی سے بیزار ہو گئی، بس اب تو مجھے موت آ جائے۔ جیسے آپ میں سے بھی غصے میں اگر گھر میں سے کہتے ہوں گے کہ بس اب مجھے موت نہیں آتی کہ میری جان چلی جائے، تو وہ بڑھیا جو تھی وہ غصے میں آ کر کبھی کبھی کہہ دیتی تھی۔ اب وہ لڑکے بالے جو تھے شرارتی، انہوں نے جب سنا کہ یہ بڑھیا بار بار کہتی ہے موت موت، تو ان کو شرارتی ہوئی، تو انہوں نے مطلب اس کے گھر میں وہ ایک بیل کو اوپر سے مطلب یعنی کوئی تھیلی ویلی چڑھا کر بجکا کر اس کے گھر میں بھیجا، اور وہ پیچھے دم پکڑ کے وہ جو شرارتی لڑکا تھا وہ اس کے پیچھے تھا بیل کے، وہ بڑھیا کی کھاٹ کے قریب لے گیا اور پیچھے سے بولنے لگا السلام علیکم بڑی بھی، آپ نے مجھے یاد کیا تھا، میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بڑھیا کے ہوش و حواس اڑ گئے اور چلائی کہ نہیں نہیں نہیں، میرا بچہ بیمار ہے، تم کو غلط فہمی، اندر چلے جاؤ۔
घर के अंदर मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूँ, तो जब सर पे आके पड़ती है तो हाथ पैर खुल जाते हैं। वरना ये हर दूसरा आदमी कहता है बस मुझे मौत है, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। खाली खिलौने की बंदूक भी ताक कर आपके सामने वो खड़ा हो जाए ना, तो आपकी बहादुरी का सारा हिसाब किताब सामने आ जाए। नहीं, यूं तो हर दूसरा आदमी कहेगा अल्लाह के आप में मैं मौत से नहीं डरते, यार सबको मरना है। लेकिन मैं सही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई खिलौने की बंदूक लेकर आपके सामने खड़ा हो जाए ना, तो आप जेब है ना, जेब वो कपड़े समेत उखाड़ के उसको दे दोगे कि भाई जाओ, इतने डर जाओगे। तो मौत से डरता नहीं, ये कहना बड़ा आसान, लेकिन जब सर पे आकर पड़ती है तो सारा पानी जो है वो नप जाता है, भाव पता चल जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन्नात जो है ये भी मतलब यानी कि लोगों को मतलब परेशान करते हैं, डराते हैं, तो सब कुछ करते हैं। तो ये जिन्नात जो है ये अड्डे जमाते हैं, जिस तरह बंदे डराते हैं तो ये भी डराते हैं लोगों को, शरारतें करते हैं। जिस तरह भी शरारत का किस्सा सुना आपने, तो इसकी शरारतें और इसके अंदाज भी निराले और बड़ी सीरियस शरारत करते हैं, ये भी आपको बता दूं, कोई सोच भी नहीं सकता। वो तो कोई मतलब इसकी तह को पहुंचा हुआ। आपने कई जगह सुना होगा कि वो फुला जगह वो माई जो है उसको वो मीरा दातार की सवारी आती है, और फुला जो वो हमारे यहाँ बुढ़िया जो है वो तो गौस पाक की सवारी आती है, उसको ख्वाजा महबूब इलाही की सवारी आती है। वो हमारे पड़ोस में एक बड़ा नेक आदमी है, उसको ख्वाजा गरीब नवाज की सवारी आती है। तो ये आपने सुना होगा सवारियां आती हैं। अच्छा, इस सवारी का अंदाज भी बड़ा निराला है। तो ये हिसाब किताब मैंने भी जरा देखा है, लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ऐसे सवारी वालों के मतलब में ड्रामे देखे मैंने, तो वो इतना मतलब है कि जब वो सवारी का टाइम होता है तो वो बिल्कुल यूं करेंगे, मुंह अजीब बनाएंगे और बिल्कुल यानी कि मुड़ जाएंगे और औंधे हो जाएंगे, पता नहीं, और अजीब अजीब आवाजें निकालेंगे, और लोग हैं कि सहमे जा रहे हैं, समझे, तो और फिर वो सवालात के जवाब देंगे। अच्छा, कई बातें वो अंधेरे में तीर लग भी जाता है, सही भी होती है। तो इस तरह ये बड़ा सीरियस मजाक होता है। ये अल्लाह के बंदे, गौस पाक ने अपनी उम्र पर्दे की तलकीन की और इसमें गुजारी दीन की तबलीग में। अब ये बेपर्दा बूढ़ी खूसट के अंदर गौस पाक तशरीफ लाएंगे, कितनी बड़ी बेअदबी की। या गरीब नवाज जिन्होंने मतलब इस्लाम की तबलीग की खातिर अपना वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा और सफर इख्तियार किया, और न जाने कितने को अपने अखलाक और किरदार से मुसलमान किया। अब ये मतलब वो पुनः दुल्हन के अंदर घुस गए, और जब से शादी हुई है इस पर ख्वाजा साहब की सवारी आ रही है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये सब अवाम भोले भाले होते हैं, इनको नहीं पता होता। बेशक वो जो बोलता है कि मुझे सवारी आई, उसको भी नहीं पता होगा। ये सीरियस मजाक है जिन्नात, और संजीदा मजाक जिन्नात कभी भी पता नहीं चलने देगा कि ये शरारत है। बंदा ये समझता है कि बस मुझ पर तो मैं बड़ा नसीबदार हूँ, दोस्त की सवारी है, दाता साहब की सवारी है। तो ये सवारियां बुजुर्गों की नहीं होती, ये बिल्कुल मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। ये जिन्नात होते हैं जो झूठ बोलते हैं। तो लोग इसकी दलील देते हैं कि ये तो हमें नमाज का बोलता है, नमाजी बनाता है जिन्नात। आपको हैरत होगी, मेरे पास भी भेजता है, कभी कभी आते हैं कि फुला की सवारी आती है, उसने बोला कि इलियास कादरी का मुरीद हो जाओ। तो मैं तो समझाता हूँ, देखो ये दोस्त पाक ने या गरीब नवाज ने नहीं भेजा आपको जिन ने है, मुरीद होना हो जाओ तो शामिल। लेकिन ये मत समझना कि आपको उस शख्स ने जो भेजा है वो कोई गौस पाक से, ये जिन्नात है। ये बोलते हैं, कोई आदमी जब मशहूर होता है तो वो जिन्नात को भी पता होता है, उनमें भी गुफ्तगू चर्चा, जिस तरह अपने अंदर बहसें होती हैं, ये ऐसा वे वैसा और यूं हो गया तो यूं हो गया, तो इनमें भी बहसें होती होगी, गुफ्तगू होती होगी। तो इस तरह मतलब कई बार ऐसा हुआ कि भेजा है, सलाम भेजें, इस तरह होता है। तो अब मतलब ये मतलब जो धुनी आती है और ये सवाल जवाब और ये कहना कि फुला बुजुर्ग है, ये बिल्कुल मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूँ कि ये झूठ है, सफा झूठ है। ये मतलब बुजुर्ग नहीं होते, ये जिन्नात होते। मुझ पर तो बड़े दांत कचकचाते होंगे, ये हमारी बड़ी पोले खुलता है। बहरहाल मैं क्या करूँ, इस उम्मत को अब इन्हें बिल्कुल ही ये जो मतलब इतना इन्हें के मिसगाइड करते हैं लोग। तो इस तरह मेरे बताने में कई बार इस तरह मैं बता चुका हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों की समझ में आ भी गए और इस ढकोसले से बचे भी। ये बिल्कुल यानी कि गलत की बात है। तो अल्लाह ताला मुसलमान जिन्नों को भी हिदायत दे कि शरारतें ना करें और सीधे सीधे हो जाए, दावत इस्लामी के काम में मशगूल रहें। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, इनमें भी कोई हल्का खुल जाए अपना। और जो काफिर जिन्न है वो मुसलमानों को तंग ना करे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत फरमाए। तो ये बिल्कुल यानी कि जहन नशीन कर ले कि जिनको धुनी आती है और वो कहता हो कि मैं फुला बुजुर्ग हूँ, वो बुजुर्ग नहीं होता, वो जिन्नात होता और ये ढकोसला है। एक और मतलब अजीब अजीब बातें आप सुनते होंगे, बाद माँ बाप रोकते हैं, एहतिकाफ नहीं, एहतिकाफ में मत जाओ, उधर झपट आ जाएगी। दावत इस्लामी के नए ज्यादा गहराई में मत जाओ, मुरीद नहीं बनना, झपट आ जाएगी। फुला मुरीद बना था तो पागल हो गया, फुला बहुत मतलब दीन में गहरा उतर गया था तो दिमाग हट गया। ये आपने बहुत सुना होगा। इनको अवाम को शैतान ने ये जहन में बिठा दिया कि तुम्हारा बच्चा एहतिकाफ करेगा पागल हो जाएगा, मुरीद बनेगा
शरीफा खींच लेगा। ये दावत इस्लामी के काफिले में हरगिज मत भेजना। फुला का बेटा गया था तो रात को मस्जिद में सोया हुआ था, उसको झपट लग गई, तो इसको दावत इस्लामी के काफिले में मत जाना। दीन में गहराई में नहीं उतरना चाहिए। बस 5 टाइम नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, रोजी कमाओ। इस तरह मतलब शैतान घुमाता है, मस्जिदों से रोकता है। अब मैं आपको बताऊं कि शैतान की झपट कहाँ लगती है। मशहूर मतलब यानी कि बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। आप में से इस्तिंजा खाने में जाने की दुआ तकरीबन जो मदनी माहौल से वाबस्ता उनको याद होगी। इस्तिंजा खाने में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से। ये इस्तेमाल है। तो जो मतलब ये कि ये इस्तिंजा खाने और गुस्ल खाने ही में ये दुआ क्यों पढ़ी जाती है? तो तुम कहते हो मस्जिद में झपट लगती है, कोई रिवायत लाकर दिखा दो कहीं से कि मस्जिद में जाते हुए जिन्नात और खबीस जिन्नों से पनाह मांगने की कोई दुआ ही हो। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ अल्लाह मुझ पर रहमत के दरवाजे खोल दे। यहाँ ये दुआ तो नहीं कि या अल्लाह मुझे जिन्नात से बचा ले, मुझे शैतान से बचा ले। मस्जिद तो है अमन की जगह, और तुम्हारे जहन में शैतान ने बिठा दिया कि मस्जिद में मत जाओ, एहतिकाफ मत करो, इज्तिमा में मत जाओ, गहराई में मत उतरो इस्लाम की। इस्लाम तो है सरापा सलामती, मगर इसको पता है शैतान को कि अगर इस्लाम के गहराई में जाएगा, जिसको ये गहराई पता नहीं गहराई क्या होती है, ये तो जो बोलता है वही बता सकता है गहराई किसको बोलते। तो ये तो सलामती है। शैतान समझता है कि सरापा सलामती है इस्लाम, और इस पर अमल करने में ये जहन्नम से सलामत हो जाएगा, अज़ाब कब्र से सलामत हो जाएगा। तो इनको डराओ कि फुला को झपट आ गई थी मस्जिद में, ऐसे ही मतलब वो चला दी उसने, झपट आ गई, तो वो मतलब मस्जिद से ही रोको कि कहीं ये वाकई सलामत ना हो जाए। इस तरह शैतान इन मदनी माहौल से इस तरह रोकता है, डरा कर कि इधर मदनी माहौल से वाबस्ता हुए तो ये वाकई सलामत हो जाएंगे, तो इसलिए इनको सलामती से बचाओ। तो यूं मतलब लोगों के जहन में डाल दिया कि यहाँ जाने में सलामती नहीं है, और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं शैतान। तो इस्तिंजा खाने और गुस्ल खाने में जाने की दुआ आपने मुलाजा फरमाई कि मुझे या अल्लाह खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से पनाह दे, मैं पनाह मांगता हूँ। तो जिन्नात खबीस जो हैं, गंदे जिन्नात, शरीर जिन्नात, वो गुस्ल खाने और इस्तिंजा खानों में रहते। तो इसलिए भाई जल्दी जल्दी माहौल में आ जाओ और दुआ पढ़ लो, और दुआ पढ़ा करो, तो इंशाअल्लाह सलामत हो जाओगे। तो अब किसी को इस्तिंजा खाने में अगर झपट लग जाए तो क्या ख्याल है आपका? इस्तिंजा खाने पर पाबंदी, खलास इस्तिंजा खाने में मत जाया करो, उधर झपट आ जाती है। तो क्या आप इस काम के लिए बिस्तर को इस्तेमाल करोगे, किचन को इस्तेमाल करोगे क्या? मर खप कर जाना ही पड़ेगा इस्तिंजा खाने में। तो जहाँ झपट लगने के इम्कानात हैं, जहाँ वाकई जिन्नात रहते हैं, उससे कोई नहीं रोकता। और अल्लाह का घर जहाँ रहमतें नाजिल होती है, खबरदार गहराई में मत जाना, दावत इस्लामी की इज्तिमा में मत जाना, फैज़ान मदीना में मत जाना, फुला को झपट लग गई। जिन्नात की तादाद दरअसल इंसानों से बहुत ज्यादा, जिन्हें बिल्कुल आप यकीन रखें इस वक्त मुतअद्दिद जिन्नात इस इज्तिमा में शरीक होंगे और सुन भी रहे होंगे, तो कोई शक। और जो मुसलमान जिन यहाँ मस्जिद में, और काफिर का तो काम नहीं, तो वो खुश भी हो रहे होंगे। बल्कि मैंने जो अर्ज किया ना, आपको रिवायत बताई कि मुसलमान के घर की छतों पे रहते हैं, खाने में भी शरीक हो जाते हैं, तो उनकी वजह से, उन मुसलमान जिन्नात की वजह से मुसीबतें भी टलती हैं। तो हर जिन आफत नहीं है, वो रहमत की। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि गैबी मदद हो जाती है। अचानक मतलब कोई पत्थर गिरने वाला होता है और वो राह बदल देता है, कोई सैयारा एकदम आ रहा होता है, अचानक उसको ब्रेक लग जाती है और हम बोलते हैं यार बाल बाल बच गए, बोलते हैं ना बाल बाल बच गए। तो कोई बईद नहीं है कि कोई मुसलमान जिन अल्लाह की अता से उस वक्त मतलब ये रहे कि सबब बन जाता उसको रोकने का, या पत्थर का रुख फेरने का, या हमें खींच लेने का। और ये गैर महसूस तरीके पर बात काम होते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, शऊर नहीं, हमें इदराक नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जाता। ऐन मुमकिन कि इनकी वजह से जो हमारे घरों में रहते हैं मुसलमान जिन, उनकी वजह से मुसीबतें भी चलती हैं। अब घर के जिन बाज़ औक़ात पर भी जाते हैं, या कोई हमारी तरफ से कोताही हो जाती है तो घूम भी जाती है, ये भी मतलब सिलसिला होता है। तो जब मतलब घरों में जिन रहते हैं तो घर से कोई भागता नहीं। इस्तिंजा खानों, गुस्ल खानों, हर जगह जिन्नात होते हैं, कब्रिस्तानों में ढेरों ढेर जिन्नात होते हैं, बल्कि जो इंसानों से मानूस हो जाते हैं, जिन्नात इंसानों से मानूस हो जाते हैं। तो ऐसे जिन्नों के बारे में ये भी रिवायत है कि जिससे मानूस हो जाते पता नहीं चलता। अब मुझे और आपको नहीं पता कि अपने आगे पीछे कितने जिन अपने खरीदार हैं और घूम रहे हैं आगे पीछे,
ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو اس طرح جس سے مانوس ہوتے ہیں اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو جس طرح ہم لوگ اس کی جدائی میں روتے ہیں جنات بھی رنجیدہ ہوتے ہیں. جنات بھی رنجیدہ ہوتے ہیں کہ میرا محبوب یا میرا دوست میرا یار چلا گیا. وہ دیکھ دیکھ کے بعد اپنے کو دن بہلاتے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے محبوب کی قبر پر ایک عرصے تک منڈلاتے رہتے ہیں. آپ کہیں جاتے ہیں محبت ہوتی ہے. تو یہ بھی مطلب ایک باقاعدہ مخلوق ہے جس میں شعور ہے, وہ ہوش ہے, عقل ہے, کھاتے پیتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, خوب عبادت کرتے ہیں, بڑی ریاضتیں شاقہ کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. ان میں کئی جنات ایسے ہیں کہ ان کو طرح طرح کی شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہے. خصوصاً سانپ کے بارے میں تو بہت مشہور ہے. اب اس میں بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں. بعض اوقات اگر کسی سانپ کو مار دو پھر وہ ہر انتقامی کارروائی بھی چلتی ہے اور عجیب تماشا بنتا ہے. تو ہر جن آفت نہیں ہے, وہ رحمت بھی ہے. شاہ تار پر ہے آن رحمت کی